کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم ماہ محرم کے حوالے سے فکر حسین اور عصری تقاضے موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فکر حسین نسل نو کی ڈائر نیڈ ہے، اس وقت اشد ضرورت ہے کہ جو فکر لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ کربلا تک پہنچے اور پھر اپنا پورے کا پورا کنبہ جو ہے انہوں نے شہید کرا دیا، تو یہ فکر، اس کی حقیقت کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا توجیہات موجود ہیں۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں علامہ غضنفر حسنین توسوی، فاضل منہاج یونیورسٹی۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے خطیب ہیں، عالم ہیں اور نہایت ہی لطیف نکات کا استنباط کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے علاقے کی پہچان شاکر حسین شاکر، شاعر ہیں، کالم نویس ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، مصنف ہیں، محقق ہیں، ریڈیو اور ٹی وی پر پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ آج وہ اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ میں ابتدا کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں علامہ غضنفر حسنین توسوی سے۔ آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس پر معترضین جو ہیں یا معاندین جو ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں کہ جناب یہ صرف تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی۔ تو آپ ماشاءاللہ فاضل ہیں، اس پہ آپ ملکہ رکھتے ہیں، تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کی حقیقی روح جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ذرا ناظرین کو اس کی وضاحت ذرا پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا اگر ہم اس کی تاریخی حیثیت بھی دیکھیں اور پھر اس حوالے سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو جن لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ واقعہ کربلا صرف تاریخی ایک واقعہ ہے، تو اس تاریخ کو تاریخی واقعہ سمجھ کے پھر وہ اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اس کا اتنا تذکرہ نہیں کیا جاتا، اور کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگ واقعہ کربلا محرم کے دنوں میں بھی اس کو صحیح معنوں میں بیان نہیں کرتے۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں، پھر قرآن پاک کے ساتھ آقا کے فرامین کا مطالعہ کریں، تو واقعہ کربلا کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں خود بیان فرما دیا تھا۔ واقعہ کربلا اگر حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام، شہادت تو آپ کی ہوتی ہے سن 61 ہجری میں، اس کے آغاز میں، لیکن امام حسین علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے، آقا کی گود میں کھیلا کرتے تھے، تو میرے آقا نے اس وقت
اپنی زبان مبارک سے بتا دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسین یہ کون سی جگہ پہ شہید ہوگا، شہادت کا سال کون سا ہوگا، شہادت کا وقت کون سا ہوگا، شہادت کا دن کون سا ہوگا۔ تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ شہید جب شہید ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد پتہ چلتا ہے شہادت کا دن کون سا ہے، شہادت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وقت کون سا ہے، شہادت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سن کون سا ہے۔ لیکن یہ آپ کی شہادت کی ایک ایسی انفرادیت ہے کہ آپ ابھی اپنی حیات ظاہری میں ہیں، ابھی بچپن میں ہیں، کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا کچھ جو 61 ہجری میں ہونا تھا اپنے فرامین میں پہلے بتا دیا۔ اور اس کی طرف اگر ہم حدیث کی طرف چلیں تو صحیح بخاری میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ پھر ان احادیث میں مسند احمد بن حنبل ان کی مختلف احادیث میں تو وہ بھی واقعہ کربلا کے بارے میں بتاتی ہیں۔ پھر جامع ترمذی کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں شہادت کے بعد امام علی مقام کا سر مبارک تشت میں رکھ کے جب ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، یہ بھی صحیح بخاری میں ملتا ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو آگے بیان کرنے والے ہیں۔ تو شہادت سے پہلے، شہادت کے وقت اور شہادت کے بعد یہ سارے کا سارا، یہ ساری بات آقا کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے یہ تاریخ ہے، تاریخ کی طرف تو ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے بعد میں، لیکن پہلے آقا کی حدیث کو دیکھیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کی شہادت کو اتنا بیان کر دیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ ان کی زبان پہ یہ جملہ عام تھا کہ امام علی مقام فلاں جگہ پہ شہید ہوں گے، فلاں دن ہوگا، فلاں سال ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ سن 61 ہجری کے آغاز سے اکثر یہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ کیوں پناہ مانگتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنی طرف سے پناہ نہیں مانگتا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تم سب سن 61 ہجری کے آغاز سے پناہ مانگو۔ اور پھر وہ عمارت الصبیان کے الفاظ ہیں کہ جب نوجوان اوباش قسم کے لوگ جو ناتجربہ کار ہوں گے، جب وہ ممبر پہ بیٹھیں گے، مسندوں پہ بیٹھیں گے، اس دور سے بھی پناہ مانگو۔ پر ابو ہریرہ یہ دعا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، باری تعالیٰ اللہم لا تدرکنی کہ باری تعالیٰ مجھے وہ جو سن ہے 61 ہجری کا وہ میری زندگی میں مت لا۔ تو محدثین کہتے ہیں، اس پہ ابن حجر اسقلانی بھی لکھا ہے فتح الباری کے اندر، امام عینی نے بھی لکھا ہے فتح القاری کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فاستجاب اللہ دعا ابو ہریرہ، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اور یہ سن 61 ہجری سے پہلے 59 ہجری میں 1 سال پہلے اس واقعے سے یہ وفات پا گئے۔ تو جب یہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے، حدیث پاک میں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، مدینہ کی گلیوں میں جب چلتے، بازاروں میں چلتے تو بلند آواز سے یہ پناہ مانگا کرتے تھے کہ اعوذ باللہ من رأس 60 و عمارت الصبیان، کہ باری تعالیٰ میں تجھ سے سن 61 ہجری کی آغاز اور عمارت الصبیان، لونڈوں کی جو حکمرانی ہوگی، اوباش قسم کے جو ہوں گے، جو ناتجربہ کار ہوں گے، تو ان کی جو حکمرانی ہے میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور 61 ہجری کے آغاز سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر حدیث بخاری میں اس میں آگے جو الفاظ ہیں کہ مدینہ کی مسجد نبوی، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ابو ہریرہ اور ساتھ کچھ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تابعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان میں آپ بیٹھے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے سنا، میرے آقا نے خود فرمایا تھا حلقت امتی علی ید غلمۃ کہ من قریش، آقا نے فرمایا کہ میری امت کی جو ہلاکت ہے وہ قریش کے جو اوباش ہوں گے، جو ناتجربہ کار جوان ہوں گے، ان کے ہاتھ پہ ہوگی۔ اور پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ان کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتایا اور حتیٰ کہ ان کے نام بھی بتائے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو وہ نام بتا بھی سکتا ہوں، لیکن میں نہیں بتاتا، کیوں کہ اگر میں نے نام بتا دیے تو قطع ھذا البلعوم، تو یہ میری گردن کاٹ دی جائے گی، کیونکہ جن کے نام میرے آقا نے بتائے تھے یہ حکومت انہیں کی ہے، یہ دور انہیں کا ہے، اگر وہ نام بتا دیے جائیں تو پھر انہوں نے مجھے ہی قتل کر دینا ہے۔ علامہ صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک گٹھڑی تھی دوسری جو انہوں نے نہ کھولی، کہ اگر میں یہ کھول دوں، یہ بتا دوں تو لوگ میرا گلا کاٹ دیں، ابن سعد نے کہا کہ لوگ مجھے پتھر ماریں، تو آپ کی گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسین کی شہادت کی پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی تھی۔ سیدنا علی بھی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، یا رسول اللہ آپ کو کسی نے ایذا دی ہے
یا کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے آپ رنجیدہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے ناظرین کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ کربلا کی سرزمین جو ہے اس پر تیرا یہ نواسہ، تیرا بیٹا حسین جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو میں وہاں کی مٹی جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ، تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے وہ مٹی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، تو جس وقت میں نے وہ مٹی دیکھی اس مقتل کی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو شاکر حسین شاکر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی ایسی داستان نہیں ہے کہ جو محض تاریخ میں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کر دیا گیا۔ تو آپ اس پر تھوڑی سی روشنی فرمائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور میں شکر گزار ہوں مکس نیوز کا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر بولنا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور جس کو سننا بھی عبادت ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کا جیسے ہی تذکرہ ہوتا ہے، ثانیہ کربلا کی جب بھی بات کی جاتی ہے، تو ابھی برادر من علامہ غضنفر توسی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سن 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے، یہ ثانیہ ہے، لیکن ہمارے ہاں تو آج بھی یہ تازہ ہے۔ ایسے محرم کا چاند نظر آیا اور گھروں میں صفیں بچھا دی جاتی ہیں، اور غم حسین ایسے گھروں میں اتر آتا ہے جیسے کوئی رحمت بن کر مسلمانوں کے دلوں پر وہ حکمرانی کرتا ہے۔ اور وہ جو بات آپ نے شروع کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیش گوئی سے، کربلا کی مٹی سے، اس مٹی کو دیکھ کر آپ رحمت للعالمین کا آپ دیدہ ہونا، آنکھوں سے آنسو آنا، اور پھر اس مٹی کو رسول رحمت کا حضرت ام سلمہ کے حوالے کرنا کہ یہ اس مٹی جب سرخ ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرا پیارا نواسہ شہید ہو گیا ہے۔ اور نواسہ کون؟ کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرے دونوں نواسے حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ شبر و شبیر نام رکھا گیا، آپ نے کہا نہیں، ان کے نام جو اوپر سے آئیں گے حسن اور حسین رکھے جائیں گے۔ یہ میں ایک محبت کا اظہار بتا رہا ہوں کہ جس ہستی کو ہم وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، ان کو یہ ہستیاں کتنی پیاری ہیں۔ ان کا ان دونوں نواسوں کو ہنستے ہوئے دیکھ کر مسرور ہو جانا، اور ان دونوں کو دیکھ کر اداس ہو جانا، اور یہ ہماری کتنی بدبختی ہے کہ ایک واقعہ جو تاریخ کے اوراق میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ کبھی نہیں ہوا، آج کے دن تک کوئی شخص اپنی موت کی پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی موت کب آئے گی، لیکن یہ واحد ثانیہ ہے کہ جب حضور پاک نے یہ بتا دیا تھا کہ 10 محرم ہوگا، 61 ہجری ہوگی، عصر عاشور ہوگا، اور آپ کا سر مبارک سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہوگا، اس سے بڑھ کر اس ثانیہ کی حقیقت کو ہم کیا عرض کریں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے پروگرام کے آغاز میں ڈاکٹر آزاد صاحب یہ کہا کہ عصر عاشور، عصر حاضر، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں اس وقت آپ بات کرتے ہیں ہماری زندگیوں کی اور موجودہ افرتفری کی، پریشانیوں کی، آپ ذرا ایک لمحے کے لیے میدان کربلا میں جا کر تو دیکھیں۔ ایک استغاثہ ہے شہادت کے وقت، آخری قربانی دے کر شہزادہ علی اصغر کی، یہ آخری قربانی ہے کربلا کے میدان میں۔ اس سے پہلے تمام عزیز و اقربا قربان ہو چکے، جوان و بوڑھے، بیٹا، بھتیجا، بھانجے، کس کو مطلب ہے کہ اس کربلا کی مٹی نے اپنی آغوش میں لیا۔ اور جب حضرت علی اصغر کو، شہزادہ علی اصغر کو شہید شہادت کے بعد ایک ہی صدا آئی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ اور یہ استغاثہ تھا اس ذات بابرکات کے لیے کہ جس کے لیے انہوں نے اس وقت بھی نماز پڑھی۔ یہی ہے وہ پیغام۔
عصر عاشور کا، عصر کربلا کا، کہ آج کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے۔ یہ بحث تو ڈاکٹر صاحب بہت پیچھے چلی گئی کہ یہ ثانیہ ہے، ہوا بھی تھا یہ نہیں ہوا تھا، تاریخ کے واقعات میں ہے، یہ بالکل میں کہتا ہوں سطحی بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری زندگیوں کا جو تعین ہے، ہماری آخرت کا جو تعین ہے، وہ اس انداز سے ہوگا کہ جو ان سے محبت کرے گا، حضور پاک کا کیوں قبلہ یہی ہے نا کہ جس نے ان کو عزیز رکھا وہ مجھے عزیز رکھے گا، جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے میں محبت کروں گا۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ ان کو رلایا نہ کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر پیار۔ اور دیکھیں پھر نسبت کیا ہے کہ آپ کی بیٹی آتی ہے اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی اولاد ہے۔ یہ تمام تر زندگیوں کا ضابطہ حیات ہے۔ کسی کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے بیٹی جیسی نعمت دے دی تو کہا کہ اس کی تربیت کے لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف جاؤ۔ کسی کے پاس بیٹا ہے تو اسے کہا گیا کہ حسن حسین کی تربیت جیسے حضور نے کی، کہا نا نماز پڑھتے ہوئے آ کے سوار ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھیں سواری کیسی ہے، اس نے کہا سواری کو چھوڑو، یہ دیکھو سوار کیسی ہے، یہ چیز ہے۔ اور سجدہ لمبا کر دیا، ایسا سجدہ لمبا کیا جب تک وہ اترے نہیں، آپ عبادت کرتے رہے اور سجدے کا بدلہ اس میدان میں ادا کیا کہ وہ سجدہ آج تک اس سجدے کا قرضہ ہم اتارتے ہیں جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا۔ وہ نماز بنیادی طور پر وہ قرض ہے جو قرض ہم پر امام حسین علیہ السلام نے اس وقت چڑھایا تھا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول رحمت ان کے کندھوں پر سوار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آئیں میدان کربلا میں اپنے نانا کی نماز بچاتا ہوں، میں نانا کا دین بچاتا ہوں۔ اور پھر وہ جو جملہ ہے قبلہ آپ اس کی تائید کیجئے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت۔ دیکھیں ذرا، یہ ہے فرق خانوادے کا۔ ایک کا تعلق بنتا ہے حضور رحمت سے اور دوسرے کا خاندان آپ کو معلوم ہے۔ بے شک ایسا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات۔ اس کا مطلب شاکر حسین شاکر یہ ہوا کہ یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ شہزادے ہیں کہ اگر آپ کی پشت مبارک پر بیٹھ گئے تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، جن کا باپ ایسا علامہ صاحب کہ آپ فرمائیں کہ ان کا دیکھنا عبادت، ان کا ذکر عبادت، اور ان کے بیٹے جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے سردار ہیں، اور ان کی ماں جو ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب ان میں سے جس کسی کو کوئی ایذا دے گا تو وہ مجھے ایذا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا خانوادہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اور بھی تو شہداء ہیں، سید الشہداء امیر حمزہ بھی ہیں، بدر و حنین کے شہداء بھی ہیں، حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو بھی کتنے دن پیاسا رکھا گیا، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ تو علامہ صاحب اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ صدیاں بیت گئیں لیکن امام حسین کا غم جو ہے آج بھی آنکھوں میں، آنکھیں نمناک نہیں اشکبار ہی رہتی ہیں، دل روتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر یہ واقعہ، اس واقعہ کو ثانیہ تو کہا ہے، حادثہ بھی کہا ہے، آج تک کسی مورخ نے اس کو جنگ کا نام نہیں دیا۔ یہ بھی علامہ صاحب ایک بڑی غور طلب بات ہے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود جو ہے حضرت امام حسین کی شہادت جو ہے وہ ہر وقت تازہ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منفرد جی انفرادیت، آپ کی شہادت کی انفرادیت کے مختلف پہلو ہیں۔ ان میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ سے پہلے بھی شہید ہو چکے تھے، کافی صحابہ میں سے شہید ہوئے، پھر امیر حمزہ ہیں، پہلے بھی شہید ہو چکے، تو وہ بھی اسی خاندان نے کلیجہ آقا کی حیات ظاہری میں صحابہ کرام شہید ہوئے، پھر آقا کی حیات ظاہری کے بعد جو خلفاء راشدین کا دور گزرا اس میں بھی جنگیں ہوتی رہیں اور شہادتیں ہوتی رہیں، لیکن جتنا چرچا، جتنا شہرہ آپ کی شہادت کو ملا وہ کسی اور کی شہادت کو نہیں مل سکا۔ اس کی جو مختلف وجوہات، ان میں سے ایک خاص وجہ اللہ کے ہاں جن کو پذیرائی پسندیدگی کا شرف ملا، جی وہ جتنا ان کو ملا اور کسی کو نہ ملا، وہ نہیں ملا کسی کو۔ اس میں ایک تو قرآن مجید سے پہلی بات عرض کرتا ہوں، قرآن پاک میں
اللہ تعالیٰ نے جب شہید کی بات کی نا تو اس کی شہادت اور اس کی زندگی کی بات کی سورہ البقرہ میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو جب کوئی شہید شہادت کے درجے پہ پہنچ جاتا تھا تو یہ آیا کریمہ جو تھی یہ شہید کے گھر والوں کو تسلی دیتی تھی کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، یہ زندہ ہے. کوئی بھی شہید ہوتا تو یہ آیت تسلی دیتی تھی. آقا کے حیات ظاہری میں کوئی شہید ہوا، اس آیت نے تسلی دی. حیات ظاہری کے بعد کوئی شہید ہوا، قرآن پاک کی یہ آیت تسلی دے رہی تھی کہ وہ زندہ ہے. لیکن اکثر یہ آیت سوچتی تو ہوگی نا کہ قیامت تک میں ہی گواہی دیتی رہوں گی کہ شہید زندہ ہے، یا کبھی کوئی شہید بھی کہے گا کہ میں سچی ہوں؟ جی کبھی کوئی شہید بھی کہے گا کہ میں سچی ہوں. ناظرین یہاں وقفہ ہوا چاہتا ہے، وقفہ کے بعد جو ہے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، کہیں ہاتھ ہاتھ سکھانا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ. اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے. وز آیا
داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے۔ والٹے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار، ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا۔ Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी? तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं? विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे? फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज़ दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज़ कहनी ते सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नादरीन। हम अलामा साहब से पूछ रहे थे और आप बता रहे थे अलामा साहब कि ये जो अल्लाह की राह में शहीद होता है वो ज़िंदा होता है, और सैयद-उश-शुहदा अमीर हमज़ा के बारे में भी यही कहा जाता है कि मुद्दतों सहाबा आपकी कब्र अनवर पर जाते थे, सलाम करते थे, आप उनके सलाम का जवाब देते थे। तो आप फरमा रहे थे, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हर शहीद की शहादत पर उनके घर वालों को कुरान मजीद की आयत तसल्ली देती थी कि वो ज़िंदा है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये आयत सोचती तो होगी कि हमेशा मैं ही ये कहती रहूँगी कि शहीद ज़िंदा है, या कोई शहीद भी गवाही देगा कि मैं सच कह रही हूँ। तो ये शहादतें होती रहीं, लेकिन जब इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी जब शहादत हुई, उस सर अनवर तन से जुदा हुआ और नेज़े पे चढ़ा दिया गया, और फिर नेज़े पे जब आपका सर मुबारक था और वो काफ़िला जो अहले बैत तार का बचा हुआ काफ़िला था कि सरों के समेत जब दिमश्क की तरफ जा रहा था, तो उस सफ़र के दौरान एक शख्स आगे सूरह काफ की तिलावत कर रहा था, और इस बात को मिनहाल बिन अमर बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम कि मैंने इमाम अली मुकाम के सर मुबारक को उस वक्त देखा था कि जब वो नेज़े के ऊपर उठाया गया था, और कहते हैं मैं दिमश्क में था और आपके सर अक़दस के सामने एक शख्स सूरह काफ पढ़ रहा था, और वो इस आयत पे जब पहुंचा हत्ता बालगा कौलुहु ताला कि अम हसिबता अन्न अस्हाबल कहफ़ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। जब इस आयत पे पहुंचे तो जिसमें अल्लाह ताला ने ये सवालिया अंदाज में बात की कि क्या आपने ये ख्याल किया है कि असहाब काफ और रकीम जो उनका वाक़या बड़ा अजीब है। जब वो इस पे पहुंचे तो सर हुसैन नेज़े पे बोल पड़ा। सुभान अल्लाह ने उनको बोलने की ताकत अता फरमाई, और आपने नेज़े पे सर मुबारक है तो काला फन तरकल्लाहु रअसा बिलिसान ज़राबिन फ़काला आजबु मिन अस्हाबिल कहफ़ कत्ली व हमली। आप फरमाते हैं तुम ये सोच रहे हो कि असहाब काफ और रकीम उनका वाक़या बड़ा अजीब था। आप फरमाते हैं कि मेरा सर तन से जुदा हो जाना, कत्ल हो जाना और मेरे सर का नेज़े पे चढ़ा देना, ये उससे असहाब काफ और रकीम से भी ये अजीब तर बात है। इस वाक़े को जब लोगों ने देखा, और एक ईसाई वो उधर से वो जब उनके साथ जा रहा था काफ़िले के साथ, तो उसने जब ये सर हुसैन को नेज़े पे कलाम करते देखा
تو روایات میں آتا ہے کہ وہ آپ کے اس کرامت کو دیکھ کر اس نے عیسائیت سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا. تو پہلے آیت تسلی دیتی تھی کہ شہید زندہ ہے، تو یہ سوچتی تھی کہ کوئی شہید بھی بولے گا. تو امام علی مقام نے کا سر نیزے پہ تھا، لیکن وہاں رہ کے آپ نے کلام کیا تو دنیا کو بتا دیا آیت سچی ہے، شہید زندہ ہوتے ہیں. یہ ایک انفرادی خصوصیت تھی آپ کی کہ آپ کی شہادت جو ہے وہ اس کا چرچا ہر دن بڑھ رہا ہے، ہر آنے والا دن. اس کی وجوہات میں ایک وجہ تو یہ تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کی. اور وجوہات کو دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنی حیات میں بتا دیا تھا تو شہادت سے پہلے چرچا آپ کا شروع ہو گیا تھا. شہید نہیں ہوئے تھے ابھی، لیکن صحابہ کہتے تھے کہ ہم پہچانتے تھے اس مقام کو جہاں اپنے شہید ہونا ہے. تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام آپ جب صفین کے لیے جا رہے تھے، اور صفین کی جنگ آپ کی شہادت سے مولا علی کی شہادت سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو جب آپ فرات کے کنارے پہ پہنچے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے بلند آواز سے فرمایا اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ، کہ اے ابو عبداللہ صبر کر صبر کر. تو ساتھ جو آپ کے اصحاب تھے انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، جہاں تو ابو عبداللہ یعنی کہ جو کنیہ تھا امام حسین علیہ السلام کی وہ تو یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں، تو وجہ کیا ہے؟ تب آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں نے عرض کیا آقا ما اغضبک احد، کسی نے آپ کو غضبناک کیا ہے کہ کسی بات پہ آپ کو غصہ آیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ابھی جبریل جہاں پہ آیا تھا اور اس نے آ کے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی امت آپ کے شہزادے حسین کو قتل کر دے گی، اور پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس مٹی کو لاتوں، آپ اس کو سونگ بھی لیں. تو وہ مٹی جبریل لایا اور مجھے دی. پھر آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ علیہ السلام ام المومنین ان کو عطا فرما دی، اور آپ نے اپنے دوپٹے کے کونے میں اس کو باندھ لیا. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا نے ان کو فرمایا تھا کہ یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربۃ دما، کہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی فعلمی ان ابنی قد قتل، تو سمجھ لینا اس دن میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ فرماتی ہیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں آقا کا وصال ہو رہا ہے اور 61 ہجری میں واقعہ پیش آ رہا ہے. تو 50 سال تک ام المومنین نے یہ مٹی سنبھال کے رکھی، اور آپ فرماتی ہیں میں ہر روز اٹھ کے مٹی دیکھتی تھی کہ کہیں خون میں تو نہیں بدل گئی. تو 50 سال اور آقا بھی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میں جس زوجہ کو مٹی دے رہا ہوں جب واقعہ کربلا ہوگا 61 ہجری میں تو صرف یہی حیات ہوں گی، باقی سب کی وفات ہو گئی تھی. تو انہیں کو مٹی دی، وہ ہر روز تکتی ہیں. پھر حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، آپ کہتی ہیں میں لیٹی ہوئی تھی اور دن کا وقت ہے، ظہر کا وقت قریب تھا. کہتی ہے میں نے خواب دیکھا، خواب میں آقا تشریف لائے اور آقا کا جو حال دیکھا، کہتی ہیں والا راسی ولحیتی التراب، کہ آقا کے سر مبارک پہ اور داڑھی مبارک پہ مٹی ہی مٹی ہے. کہتی مالا کا یا رسول اللہ، میں نے کہا آقا کیا ہوا ہے آپ کو، یہ مٹی کیسی ہے، یہ گرد کیسی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں ام سلمہ شہید تو قتل الحسین آنفا، ابھی اپنے بیٹے حسین کی شہادت کو دیکھ کے آ رہا ہوں. تو آپ کی شہادت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کے شہادت ہوئی، اب مشہود بن نبی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود روحانی طور پہ اس دن میدان کربلا میں موجود ہیں، کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا نا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. من رآنی فی المنام فقد رآنی. ام سلمہ جب خواب میں دیکھ رہی ہیں، سر مبارک پہ مٹی دیکھ رہی ہیں، تو یہ وہ کربلا کی گرد تھی جو آقا کے جسم اطہر پہ ظاہر ہو رہی تھی. اور وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو فوراً میری آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے فوراً بعد میں نے جا کے وہ شیشی اٹھائی جو آقا نے مجھے مٹی دی تھی، میں نے شیشے میں رکھی تھی. کہتی ہے میں نے جا کے دیکھا تو وہ مٹی نہیں، اب خون بن گئی تھی. تو مدینے میں میرے آقا نے خود یہ خبر دی شہادت امام المقام کی کہ مدینے میں یہ ام سلمہ کے ذریعے یہ بات پھیلی کہ کربلا میں حسین شہید کر دیا گیا. اس کا مطلب علامہ صاحب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی، سیدنا علی کی بھی دے دی تھی کہ جس دن آپ کی داڑھی جو ہے وہ لہو ہو جائے گی، داڑھی پہ لہو بہے گا تو آپ کی شہادت ہو جائے گی. اور صحابہ کی بھی دی. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے اس نے کہا کہ جی مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، وہی بہت زیادہ آگے نیزے ہیں تلواریں ہیں. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ تم فلاں مارکے میں شہید ہو گئے، اس لیے میں شہید نہیں ہو سکتا. تو شاکر حسین شاکر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. تو یہ تو ہے پیشین گوئی. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ فکر حسین جو ہے کیا یہ محض مشیت ایزدی تھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، جس بنا پر حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے، اور وہ جانتے تھے کہ مجھے کربلا جانا ہے، مجھے وہاں شہید ہونا ہے۔ سچا عشق حسین دا باہو، سر ڈیوے راد نہ بھنے ہو۔ لیکن کچھ وجوہات ہیں، کچھ اسباب ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں موجود تھے کہ یہ اس کو حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، حلال کو حرام کیا جا رہا ہے۔ تو وہ کون سی فکر تھی جس فکر نے مدینہ سے پھر مکہ سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا اور پھر اپنے خانوادے کے ساتھ ہے؟ اس فکر پر آپ تھوڑی سی روشنی۔ بڑا اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب۔ جوش ملیح آبادی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اب اس شعر میں بظاہر وہ ایک شاعر ہیں، لیکن وہ ایک فلسفی بھی ہیں، وہ دانشور بھی ہیں۔ اس نے ہر قوم کا کہا ہے، مسلمان کا نہیں کہا کہ انسان کو بیدار تو، یعنی کہ انسانیت جہاں جہاں پر بیدار ہوگی وہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہے گا ہمارا ہے حسین۔ یہ ہے فکر حسین کہ جہاں پر حرام کو حلال کیا جا رہا ہوگا کہ نہیں یہ حرام کو حلال، اور جہاں پر شاعر اسلامی پر زک پہنچائی جا رہی ہوگی تو وہاں پر فکر حسینی ہوگی تو آپ کو بتائے گی، روکے گی۔ ظلم، جبر، ستم کے خلاف جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، آج بھی آپ فلسطین کی بات کر لیں، آپ کشمیر کی بات کر لیں، آپ دنیا میں کہیں پر جنگ و جدل کی بات کریں، وہ حوالہ جو ہے وہ کربلا کا دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف 72 شہداء ہیں جن کی تعداد بڑی مختصر ہے، دوسری طرف ہزاروں ہیں لیکن ان کو شکست ہوئی ہے۔ بظاہر وہ کہتے ہیں ہمیں فتح ہوئی ہے، لیکن شکست ان کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ یہ ہے فکر حسینی۔ ہمیں آج اپنے مسائل کے حل کے لیے آنا تو پڑے گا ادھر، کہ حسین گر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے۔ یہ جو ہمیں انسان کی پہچان ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، یہ فکر حسین نے دی ہے، وگرنہ یزید نے تو جو حال کر دیا تھا معاشرے کا، اس کے اوپر تو کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ انسان جو ہے یہ آپ کے ذہن میں، آپ کی نظر میں بیدار ہو چکا ہے۔ دیکھیں جو حسینی ہے وہ بیدار ہے، جس نے حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھ لیا ہے، اور اگر سمجھنے کے باوجود وہ ریئلائز نہیں کر رہا تو اس کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ تو رحمت کا دروازہ ہے، کرم کا دروازہ ہے، کھلا ہوا ہے، اس میں اگر آپ آنا چاہیں تو آ جائیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ امام حسین، دیکھیں نا ابو اللہ مودودی نے یہ کہا تھا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے کہ آخر یزید ان کی بیعت کیوں لینا چاہ رہا تھا۔ یہ بنیادی طور پر یہ نقطہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا نا، وہی جو بات میں نے جو پچھلے سوال کے آخر میں نے جو ایک آخری لائن کہی تھی کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے، انہیں معلوم تھا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی واقعہ نہیں ہے، جس کی پیش گوئی جو ہے حضور اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی معلوم تھا۔ اچھا، یہ پورا خانوادہ ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں واقعہ کربلا کے بعد شام غریبہ کا منظر دیکھ لیں، بیوہ حر کھانا لاتی ہیں، پانی لاتی ہیں۔ ایثار کا جو ایثار کا ایک پہچان ہے نا اس خاندان کی، تو اس نے بی بی نے علی کی آواز میں کہا کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اسباب، سب کچھ لٹ چکا ہے، شہید ہو چکے ہیں، آگے مت بڑھو۔ تو بیوہ حر نے کہا کہ میں تو آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، پانی لائی ہوں۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے اپنی بھتیجی حضرت سکینہ کو پانی دیا۔ اس نے کہا مجھے پانی، اس نے کہا سب سے چھوٹی ہو، اس نے چھوٹی ہے تو پھر علی اصغر چھوٹا ہے۔ یہ دیکھیں کہ تربیت کا انداز دیکھیں، اور رحمت کا انداز دیکھیں کہ شب عاشور کہا جا رہا ہے کہ میں چراغ بجھا رہا ہوں، جس نے جانا ہے چلا جائے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن کیا عجیب معجزہ ہے کہ جب چراغ روشن ہوا ہے تو لوگ موجود ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے حسینی ادھر تھے اور جو یزید کے ماننے والے تھے وہ ادھر تھے. آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کیا، ہماری مجال کیا، ہماری اوقات کیا، ہمارے لفظ کیا، ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن اتنا تو ہے کہ ہم حق کے ساتھ تو کھڑے ہیں. ہم آج حق کی بات تو کر رہے ہیں نا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں بڑا معجزہ ہے. یہ ان کی عطا ہے. یہ ان کی عطا نہ ہوتی تو شاید یہ پروگرام بھی نہ کر رہے ہوتے، آج آپ کسی اور موضوع پر کر رہے ہوتے. یہ عطا ہی تو ہے کہ ہم حسین حسین کر رہے ہیں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ ہر طرف حسین ہی حسین ہے. اور داد نہ داد دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین. علامہ صاحب، یہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، اب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کی یہ قربانی، آپ کا آنا، آپ کی یہ فکر، جس کو خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ نے فرما دیا کہ سچ بات تو یہ ہے کہ بنا ہی امام حسین ہے، تو اس کو آپ تھوڑا سا حدیث کی روشنی میں ذرا بیان کریں کہ کہاں تک یہ شعر جو ہے وہ حقیقت کے منظر کشی کرتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو سوال آلریڈی ڈسکس ہمارا ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ہی میں اس کو جوڑتا ہوں کہ وہ جو حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کر دینا، جائز کو ناجائز، یہ فکر اور یہ نظام یزید نے دیا. اور آقا نے فرمایا تھا، اور حدیث سے صحیح ہے، آقا فرماتے ہیں کہ لا یزال امر امتی قائما بالقسط. ابو عبیدہ بن جراح اس کے راوی ہیں، اور مسند ابو جعلا کے اندر بھی ہے، بزار کے اندر بھی ہے، اور دلائل النبوت کے اندر بھی ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے، اور مختلف کتب حدیث میں حدیث پاک آئی ہے تواتر کے ساتھ. اور اس کے رجال پہ بھی جو امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، وہ یہ سارے ثقات ہیں، ثقہ راوی ہیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کا نظام ہمیشہ عدل پہ رہے گا. لا یزال امر امتی قائما بالقسط، کہ عدل پہ ہوگا، انصاف پہ ہوگا، رواداری پہ ہوگا، مساوات پہ ہوگا. لیکن حتیٰ یکون اولا من یسلمہ رجل من بنی امیہ، وہ حتیٰ کہ وہ پہلا شخص ہوگا بنو امیہ میں سے جو میرے نظام کو بدلے گا، جو اس میری سنت کو بدلے گا، جو حلال کو حرام کر دے گا، حرام کو حلال کر دے گا، جائز کو ناجائز کر دے گا، ناجائز کو جائز کر دے گا، نظام کی تبدیلی کر دے گا. اور آگے آقا نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ بنو امیہ میں سے ہوگا، اس حدیث پاک میں آگے آقا نے نام بھی بتا دیا کہ کوئی شک میں نہ رہے کہ کون ہوگا وہ پہلا بندہ بنو امیہ میں سے. آقا ساتھ ہی الفاظ فرماتے ہیں یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا. تو نام لے کے آقا نے بتا دیجیے. نام صحابہ کرام کو پتا تھا، اور امام حسین علیہ السلام آپ ان باتوں کو جانتے تھے کہ جب یہ تخت پہ بیٹھا تو آپ کو پتا تھا کہ اتنے نظام کے اندر اسی نے تبدیلی کرنی ہے، سنت کو اسی نے بدلنا ہے. تو پھر امام علی مقام نے تو فرسٹ آف آل آپ نے آگے بڑھے اور اپنا کردار ادا کیا. اور پھر اہل مدینہ میں سے انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا. تو اہل مدینہ وہ کہتے ہیں ہم نے اس کے خلاف خروج کیوں کیا. یہ عبداللہ بن حنظلہ بن غسیل وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء. وہ کہتے ہیں کہ ہم یزید اس کے خلاف آواز ہی نہ اٹھاتے. کیوں اٹھائی آواز؟ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے ہمیں خوف پڑ گیا کہ اللہ اس کی وجہ سے آسمان سے پتھر نہ برسائے، پتھروں کی بارش نہ آئے. پھر آگے وہ کہتے ہیں یہ کرتا کیا تھا یزید؟ آگے کہتے ہیں ان کانا رجلن، یہ ایسا بندہ تھا ینکح امہات الاولاد والبنات والاخوات ویشرب الخمر ویدعو الصلاۃ. اب یہ اہل مدینہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کام کیا تھے اس کے. جی ہاں، یہ کہتے ہیں ماؤں سے نکاح کرتا، بیٹیوں سے نکاح کرتا تھا، بہنوں سے نکاح کرتا تھا. یشرب الخمر، شراب پانی کی طرح پیتا تھا. اور آگے ویدعو الصلاۃ، نماز کے پاس جاتا ہی نہیں تھا. تو یہ اس کا کردار کو اہل مدینہ نے بتایا ہے کہ جب اس کا یہ معاملات سارے یہ تو امام علی مقام نے پہلے دیکھ لیا، اور آپ نے سب سے پہلے آپ نے مدینہ چھوڑا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جب اس کی طرف سے وہ قاصد پہنچے کہ بیعت لینی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر مدینے میں رہا تو میری وجہ سے اس کی حرمت پامال نہ ہو جائے. مدینہ چھوڑ دیا، مکہ تشریف لائے. مکہ ہے تو حج ہو رہا ہے، وہاں بھی جب محسوس کیا آپ نے کہ یزید کی طرف سے لوگ وہاں پہ آ رہے، فوج آ رہی ہے، آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا. اہل مکہ کہتے رہے کہ حج کر لیں،
پھر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ چلنا ہے کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ حج ہوتے رہیں گے لیکن اس وقت مصطفیٰ کے دین کو خطرہ ہے. کیونکہ خواجہ میر نے جب آپ کا ذکر کیا نا تو یہ نہیں فرمایا کہ حسین مذہب کا نام ہے, آپ نے فرمایا کہ دین است حسین, حسین دین ہے. بے شک. آج ہمارے جو نصاب کی کتابیں ہیں نا ان کے اندر بھی یہ جملہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے, حالانکہ اسلام مذہب نہیں ہے, دین ہے. اسلام تو دین ہے. علامہ صاحب اس کے بعد ہم یہیں سے شروع کریں گے. تو اس میں شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کا لفظ بھی استعمال کیا, یزید کا بھی استعمال کیا. آپ نے تو شمر کا نام بتا دیا تھا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفید کتا جو ہے میرے اہل بیت میں منہ مار رہا ہے. دوسرے میں آتا ہے کہ ایک یہ سفید داغوں والا جو ہے وہ میرے اہل بیت کا لہو بہا رہا ہے. تو اس میں لکھتے ہیں کہ اس کو برس کے نشان تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ پہلے ہی فرما دیا تھا. ناظرین یہاں ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس آتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اس گفتگو کو ہم علامہ صاحب سے پھر شروع کرتے ہیں. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے, پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ نیا کھلاؤ, کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. کڈس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. کڈس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گبس پاستا اور گبس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو, ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. گبس پاستا, گبس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے. جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. اپنا بنانا ہو, کسی کو منانا ہو, دل میں بسانا ہو, ذائقہ اس کا چھائے, کھا کے مسکرائے. جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابری, ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گبس سوئس رول, جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے. گبس سوئس رول, جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے.
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन। हम अलामा साहब से जहाँ से गुफ्तगू हमने छोड़ी वहीं से शुरू करते हैं। अलामा साहब, आप मुख्तसर तौर पर इसको ज़रा दीन को भी डिफ़ाइन कर दें कि ये हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, ये दीन अस्त हुसैन जो है, क्या ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वजूद जो है ये सरापे दीन है? इसको किस तनाजुर में आप देखते हैं? जी, तो मैं दीन से बात हमारी वहाँ पे रुकी थी। तो दीन जो है ये टोटलिटी का नाम है। तो जब बाकी जो हमारी मज़हब में बाकी जो नमाज है, रोज़ा है, हज है, ये जो मज़हबी इबादत हैं, इनको मज़हब का नाम दिया जाता है। तो ख्वाजा अजमेर ने भी जब जिक्र किया तो आपने ये नहीं फरमाया था कि मज़हब अस्त हुसैन, आप फरमाते दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। और आगे क्या फरमाते हैं? दीन पना अस्त हुसैन, और दीन की पनाह भी हुसैन है। इसका मतलब ये बनता है कि अगर दीन चाहिए तो तब भी हुसैन से जुड़ो, अगर दीन को बचाना है तब भी हुसैन से जुड़ो। तो क्योंकि इमाम अली मुकाम ने दीन के जो अक़दार थी उन पे हमला हो रहा था। हालांकि हज तो हो रहा था, तो हज पे कोई पाबंदी नहीं थी, नमाजों पे कोई पाबंदी नहीं थी, ज़कात पे कोई पाबंदी नहीं थी। तो फिर था क्या कि इमाम अली मुकाम दीन बचाने के लिए गए हैं। तो इससे क्या पता चलता है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फ़कत इनको जमा कर लें तो इसका नाम दीन नहीं है। वो क्या था? यजीद ने 3 तरह की करप्शन की थी। तो एक तो इसने सियासी करप्शन की, दूसरी इसने माली करप्शन की, तीसरी इसने अखलाकी करप्शन की। सियासी हवाले से क्या किया कि इसने सारे का सारा वो सिस्टम्स, कल्चर बदल दिया जो सियासी निज़ाम आका ने दिया था, खुलाफा राशिदीन ने उसको जारी रखा था। तो ये वो पहला शख्स था जिससे आका फरमाते हैं कि जो मेरी सुन्नत को बदलेगा वो ये होगा। इसने आके वो सारा सियासी निज़ाम बदल दिया। और ये मुहद्दिसीन ने बाकायदा इस पे लिखा है, इसने आते ही जो बड़े शरीफ और तजर्बाकार जो ओहदों पे बैठे हुए थे तो उनको हटाया और अपनी मर्जी के और अपने ख़ानदान के औबाश और नातजर्बाकार लोग वो उस पर बिठाए इसने, ताकि अपनी मर्जी की ख़ानदानी बादशाहत जो है वो कायम हो जाए। ये इसने पहली करप्शन की। फिर दूसरी इसने की माली करप्शन, कि जो हुकूमत का पैसा था उसको अपनी मर्जी पे लगाया, अयाशियों में गुजारा। फिर तीसरी करप्शन की इसने अखलाकी, कि अखलाकी कदरें ख़त्म कर दी, अखलाकियात ख़त्म कर दी है। वो जो एक एहतजाज का हक़ था लोगों के पास, इसने छीन लिया, इख्तलाफ राय का हक़ छीन लिया। अब ये वजह है कि जब अहले मदीना ने एहतजाज किया था शहादत के बाद, वाक़या करबला के बाद, तो इसने वहाँ फ़ौज भेज दी। उन्होंने जाके मदीना की हुर्मत को पामाल किया, हत्ता कि मस्जिद नबवी की हुर्मत को पामाल किया, उसमें खच्चर बांध दिए, घोड़े बांध दिए। 3 दिन तक वहाँ पे ना अजान होती है ना नमाज होती है। और फिर जब मक्के के लोगों ने आवाज़ उठाई तो इसने फ़ौज उधर भेज दी और मक्का पे जाके उधर उन लोगों से उन पे जाके हमला किया, उसकी हुर्मत पामाल की है। और फिर मिनजनी के जरिए काबे पे भी पत्थर बरसाए हैं और पत्थर से पत्थर टकराए तो आग लगी और काबे का काफ़ी हिस्सा जल गया। इधर काबा जल रहा था, उधर इससे पेट का दर्द हुआ और वहीं तड़प तड़प के जहन्नम वासिल हुआ। बाद लोग इसके तौबा की तरफ जाते हैं तो तौबा का मौका ही नहीं दिया इसको अल्लाह ताला ने, कि इधर काबा जल रहा है और इधर अहकामात जारी कर रहा था और उधर ये दर्द होता है पेट का, तो ये जहन्नम वासिल होता है। तो इमाम अली मुकाम ने देखा कि चूंकि ये निज़ाम बदल रहा है, मुस्तफ़ा की सुन्नत को बदल रहा है, जहाँ ये हक था लोगों को कि वो अपने
अमीर से पूछ सकें कि मेरे पास तो एक चादर आई है और उससे कमीज नहीं बनती, तुम्हारे फरूख से पूछा गया कि आपके पास भी चादर एक थी तो आपका कुर्ता कैसे बन गया, तो आपने जवाब दिया कि मेरा एक चादर मेरी थी, एक मेरे बेटे की थी, इस तरह का ये बना है। तो उस वहाँ था कि ये एहतसाब था जो आका के लाया हुआ निज़ाम था, दीन था, इसने एहतसाब ख़त्म कर दिया कि मुझसे कोई पूछे ना, इख्तलाफ राय का हक़ छीन लिया, एहतजाज का हक़ छीन लिया। तो इमाम अली मुकाम उस सुन्नत के, उस निज़ाम के वारिस है और अमीन है जो आका ने दिया था। तो आप उस निज़ाम को बचाने के लिए, उस सियासी और जो आका ने जो सकाफत दी थी उसको बचाने के लिए आपने मैदान करबला का रुख किया। और फिर इस पर एक बड़ी ख़ास बात कि जब आप गए हैं तो अब आपने जो बदी हो, नाफरमानी हो, उसको रोकने के कुछ अंदाज होते, कुछ मियार होते हैं, और मेरे आका ने बताए थे। हदीस सही मुस्लिम में है, मेरे आका ने फरमाया कि मन रआ मिनकुम मुनकरन, अगर तुम में से कोई बुराई देखे, नाफरमानी देखे तो क्या करना है। फरमाया पहला दर्जा ये है फल युगय्यिरहु बियदिही, कि अपनी हाथ की ताकत से उसको रोको। अब यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ रोकना है, लफ्ज़ फल युगय्यिरहु, उसे बदल दो बुराई को नेकी के साथ, बदी को अच्छाई के साथ, ना इंसाफी को इंसाफ के साथ, जुल्म को अदल के साथ, हाथ की कुव्वत से बदलो। अगर हाथ की कुव्वत से बदलने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, अगर हाथ की कुव्वत से रोकना चाहेंगे तो आपको जान का खतरा भी पड़ सकता है, आप पे हमला भी कराया जा सकता है, तो आप हाथ से नहीं रोकते। तो फिर आका फरमाते हैं चलो दूसरा एक मियार भी है रोकने का, दूसरा दर्जा भी है जो पहले दर्जे पे नहीं आ सकता, वो क्या करें। आका फरमाते हैं फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो फिर ज़बान से ललकारो, ज़बान से बुरे को बुरा कहो, जालिम को जालिम कहो, दहशतगर्द को दहशतगर्द कहो, चोर को चोर कहो, ज़बान से ललकारो। और अगर ज़बान से भी बोलते हुए परेशानी है कि मेरी नौकरी चली जाएगी और मुझे वो ये छोटे मोटे काम है ये नहीं हो पाएगा, वो कहेगा जी मेरे खिलाफ ज़बान खोली थी। तो आका फरमाते हैं फिर तीसरा दर्जा भी है, वो है फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, तो फिर उसको दिल में बुरा जान, दिल में उससे नफरत कर, उसको सपोर्ट ना कर, उसकी पार्टी ना बन, उससे अलायंस ना कर। तो ये तीन दर्जे हैं। जब बुराई देखो तो अब देखना यह है कि इमाम अली मुकाम ने इन तीन में से कौन से दर्जे को अपनाया। आपने ना दूसरे दर्जे को अपनाया ना तीसरे को, जो पहला दर्जा था फल युगय्यिरहु बियदिही वाला, कि आप उठे और अपनी ताकत से उस बुराई को रोका। और आप अगर दूसरे दर्जे पे रहते, मस्जिद नबवी में बैठे रहते, खुतबा देते रहते, यजीद को ललकारते रहते, आपके अलावा साहब ये शान ही नहीं थी, आपका ये मकाम भी नहीं था, मर्तबा भी नहीं था, और अव्वलीन दर्जा अपनाना ही आपका मर्तबा था। आपका वकार तो देखें, आपका हसब नसब देखें। तो अलामा साहब इसका मतलब ये हुआ कि यजीद ने ये इस्लामी कदरों को बदला, इस्लामी जो भी अहकामात हैं उनको बदला। मैं समझता हूँ, शाकिर हुसैन शाकिर आपकी तरफ आता हूँ, कि यजीद ने ना महज वैल्यूज़ तब्दील की, ना अहकाम दीन को तब्दील किया, बल्कि उसने जंगी कवानीन भी बदले, उसने जंगों का, मैदानों का नक्शा भी बदला। आप तमाम गज़वात देख लें कि किसी मैदान में पड़े हुए लाशे का सर नहीं काटा गया, पामाली नहीं की गई, उनकी लाशों पर घोड़े नहीं दौड़ाए गए, और ये सही रिवायात से साबित है। अब ये इब्ने ज़ियाद और ये यजीद जो हैं ये अहकामात जारी करते हैं, और फिर जो 72 शहीद हुए हैं, ये तारीख़ में ये पहला वाक़या है कि 72 के तन जो हैं ये तन से सर जुदा करके वो नेज़ों पे चढ़ाकर घुमाया जाता है, और फिर जनाब ये अपना शाम के दरबार तक ये पामाली होती है। तो क्या ये यजीद ने जो कदरें बदली, अब ये नस्ल नौ जो है, अब इसमें हमारी ये दरसगाहें जो हैं, ये जो दरसगाह करबला थी, अब हमारी दरसगाहों में कौन सा निसाब ऐसा होना चाहिए कि हम नस्ल नौ को अहले बैत की मोहब्बत जो है उन तक पहुंचा सकें, उन तक इंकलकेट कर सकें। तो आप इसको इस तनाजुर में कैसे देखते हैं? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल, और सवाल के अंदर जो आपने पूरी तफसील बयान की कि सानिया करबला में तारीख़ के जब हम औराक पलटते हैं उसके पस मंज़र में, तो एक बड़ा ही दर्दनाक पहलू दिखाई देता है कि पहली मर्तबा किसी जंग में तन से सर जुदा किया जा रहा है। सफ़ाक वो इतना इंतहा है, इससे बढ़कर और सफ़ाकियत,
اور خانوادہ کون ہے کہ جس کو حضور کا خانوادہ کہا جاتا ہے، جو وجہ تخلیق کون کائنات ہیں، اور پھر ان پر کوئی ساری زندگی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. ابھی جیسے علامہ غضنفر صاحب بار بار توصیف بیان کر رہے ہیں، مقصد ہی یہ تھا کہ یہ ایک موازنہ کرنا تھا، اور اس کا پیغام بھی یہی تھا یزید کا. وہ اپنی ایک ایسی حکومت لانا چاہتا تھا کہ جو بدی کی مطلب بیسیکلی پیغمبر تھی، اور یہ خیر کی بات تھی، یہ خیر و شر کی لڑائی ہے. اور اس میں یقینی طور پر ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہم نسل نو کی بات کرتے ہیں، ہم اس معاشرے کی بات کرتے ہیں، ہم اس نصاب کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کے اندر جو بے راہ روی دکھائی دیتی ہے اس کے بارے میں جب ہم فکر مند دکھائی دیتے ہیں، تو راستہ اور مرکز تو بس ایک ہی دکھائی دیتا ہے نا، وہ ہے کربلا کا راستہ. مرکز خانوادہ محمد و آل محمد، تعلیمات وہ جو حضور پاک نے بیان کی. اب اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ یہ بات بالکل مکمل ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر رہنا چاہتا ہے، خیر کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جرت اور سچ کا علمبردار بننا چاہتا ہے، تو اس کو میدان کربلا میں آ کر امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو دیکھنا ہوگا. ایک پیغام علی اکبر جیسا کڑیل جوان قربان کر کے دے رہے ہیں، ایک طرف حضرت قاسم جیسا جوان دے رہے ہیں، اور ایک طرف 6 ماہ کا حضرت علی اصغر دے رہے ہیں. اور ایک ایسا اصغر ہے، ایک ایسا معصوم ہے کہ جس میں اب رونے کی سکت نہیں ہے. اور دیکھیں کہ جب وہ میدان میں لے کر آئے ہیں تو حضرت علی اصغر کا جو وجود ہے وہ قرآن کی طرح ہے، اور اٹھایا ہوا. انہوں نے کہا اچھا اب تم اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر آ گئے ہو، ہم قرآن سے بھی متاثر. مطلب یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا بعد النظر میں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک باپ کے لیے کتنی بڑی قربانی تھی، کتنا بڑا امتحان تھا کہ اولاد کو بھی شہید کر دیا، خود کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ مجھے شہید ہونا ہے، بہنوں کے بارے میں بھی پتہ ہے، وقت کے امام تھے، ان کو پتہ تھا کہ میرے بعد کیا ہونا ہے. اور پھر شام کے بازاروں میں شریکت الحسین حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے جو خطبے ہیں، وہی تو خطبے ہیں جنہوں نے وہ سارا واقعہ ہم تک پہنچایا، اور جو دین اب تک ہمارے پاس موجود ہے ان خطبوں کی وجہ سے ہے. یہ ہے وہ پیغام. ان خطبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کے پس منظر کو، ثانیہ کربلا کے تمام جزیات اور تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ہمیں نہ صرف نصاب کا حصہ بنانا چاہیے، بلکہ ایک غیر جانبدار، غیر متنازع، فرقہ واریت سے پاک تاریخ کی ضرورت ہے، جس میں یہ واضح کیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کا خانوادہ اور یزید کا خانوادہ، بس بات تو اتنی سی ہے کہ دونوں گھروں کا موازنہ کر لیا جائے. فیصلہ کرنا تو بڑا آسان ہے، مشکل کام نہیں. ماشاءاللہ شاکر حسین شاکر، یہ موازنہ تو ہے ہی نہیں. علامہ صاحب آخری یہ اوقات ہیں، لمحات ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا پیغام بھی دیں ناظرین کو، اور آخری جو الفاظ ہیں اس کو وائنڈ اپ بھی کریں. جی، تو امام علی مقام آپ کے جو دین میں آپ کا جو مقام بات ڈسکس کر رہے تھے، اس شعر کو بھی مکمل کرنا چاہتا ہوں چونکہ وہ ادھورا رہ گیا، خواجہ اجمیر کا، کہ بھکا کے بنا لا الہ است حسین. اس میں ہمارے لیے پیغام بھی ہے کہ آپ نے جو سب کچھ لوٹایا تو اس کے بدلے میں دین کو زندہ کر دیا. جو اخلاقی قدروں کی بات کی ہم نے، اور سیاسی کرپشن کی بات کی، مالی کرپشن کی بات کی، یہ سارے کا سارا، یہ یزید تو ایک شخص تھا لیکن یہ نظام دے گیا پورے کا پورا. پھر امام علی مقام ظاہراً تو ایک ہستی ہے لیکن ایک پوری کی پوری فکر دے گا جسے حسینیت کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں جو نظریات ہیں ہر دور میں رہیں گے، آج بھی جو ایگزسٹ کرتے ہیں. تو جس کی زندگی میں اور جس کے طرز حکمرانی میں وہ یزیدی فکر کی صفات ہوں تو وہ اپنے وقت کا یزید ہوگا. وہ جو بات ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ وہی بات کر رہے ہیں, اسی بات کی خواجہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے. تو اب وہ ان ساری چیزوں کو جمع کریں. وہ یزید ان ساری چیزوں کا بانی تھا, اور امام علیہ مقام نے جو فکر دی وہ آج وہ فکر بھی موجود ہے اور یزیدی فکر بھی موجود ہے. یہ دونوں ہمیشہ رہیں گی, ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. اور جس کے اندر یہ جو 3 صفات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ سیاسی کرپشن, مالی کرپشن اور پھر اخلاقی قدریں, ان کو پامال کرنا, جو بھی اپنے دور حکومت میں یہ کرے گا وہ اپنے وقت کا یزید ہوگا, اور جو ان بدیوں کے خلاف, پلیدیوں کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ اپنے وقت کا حسین کا غلام ہوگا, وہ اپنے وقت کا حسینی ہوگا. تو یہ دونوں آج بھی یہ فکر ایگزسٹ کرتی ہے. آپ دیکھ لیں, اب بادشاہانہ زندگی, وہ نظام, وہ جس کا بنبانی یزید ہے, تو آج بھی وہ نظام, وہ فکر ایگزسٹ کر رہی ہے. خاندانی بادشاہت, پھر احتجاج کا حق چھین لینا, اختلاف رائے کا حق چھین لینا, یہ سارا سسٹم آج بھی پایا جاتا ہے. تو اس لیے آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اس طاغوتی اور یہ جو ظالمانہ سوچ ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے. جو آواز اٹھاتا ہے وہ پکا حسین کا غلام ہے. آپ تھوڑا سا کوئی نسل نو کے لیے بھی آپ اپنا پیغام دیں نا. جی, اس میں تجویز کرتے ہیں. جی, اس میں پیغام یہی ہے کہ جب آج ہم بات کرتے ہیں امام علیہ مقام کی, تو یہی بات ہوتی ہے کہ امام علیہ مقام نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا, شریعت کے لیے سب کچھ لٹایا, حدود اللہ کی حفاظت کے لیے سب کچھ لٹایا. تو یہ تو ہم بیان کرتے ہیں, محافل میں ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے, جہاں بیٹھتے ہیں کہ امام علیہ مقام نے دین کے لیے سب کچھ لٹایا ہے. یہاں تک جملہ ہے پیغام کے لیے, اور سارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن امام علیہ مقام نے یہ بات ہم سے پوچھ لی کہ میں نے تو دین کے لیے اور شریعت کے لیے, حدود اللہ کی حفاظت کے لیے اپنا سارا خرمادہ قربان کر لیا, لیکن دین بچا کے تمہیں دے دیا, دین تم تک پہنچا دیا, جسے خواجہ اجمیر کہتے ہیں حقا کہ بنا لا الہ حسین, کہ کربلا کے بعد لا الہ کی بنیاد حسین بنے. جب آپ نے شریعت, دین اور حدود اللہ کی حفاظت کر کے دین ہم تک پہنچا دیا, اگر امام علیہ مقام نے ہم سے قیامت کے دن صرف یہی بات پوچھ لی کہ میں نے تو دین بچا کے تمہیں دے دیا تھا, تم نے اپنی زندگی میں دین کو کتنی جگہ دی, تم نے اپنی زندگی میں شریعت کو کتنی جگہ دی, تم نے اپنی زندگی میں حدود اللہ کی حفاظت کتنی کی, تو ہم اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں آج دین پر, شریعت پر اور حدود اللہ کے حوالے سے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ جس دین کو بحفاظت امام علیہ مقام نے ہم تک پہنچایا ہے, اس کے لیے سب کچھ قربان کیا, اس دین کو اپنے گھروں میں جگہ دیں, اس شریعت کو اپنے گھروں میں جگہ دیں, اس شریعت کو اپنے جسم پر بھی جگہ دیں, اپنے گھر میں بھی جگہ دیں, اپنے معاشرے میں جگہ دیں. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو یہ صرف نام کا اسلامی جمہوریہ نہ ہو, بلکہ اس میں وہ سنت, وہ نظام جس کی بقا کے لیے امام علیہ مقام اٹھے تھے, وہ اس ملک کی ہر سطح پر نظر بھی آنا چاہیے. یہ کربلا کا پیغام ہے اور یہ فکر حسین ہے, اور اس کو ہم نے زندہ کرنا. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو بات قبلہ غضنفر صاحب کر رہے تھے, اس دوران میں نے جو شعر پڑھا تھا, وہی شعر اصل میں ہماری اساس ہونا چاہیے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, کہ جہاں پر بھی کسی بھی قسم کی کوئی کربلا بپا کی جا رہی ہو تو آپ کو فلسفہ حسین کی طرف آنا چاہیے. اور ہمارے مسائل کا حل وہی ہے کہ وہ کربلا سے لے کر ایک جو سفر مدینے سے اور مکہ سے شروع ہوا, جو مدینے کی گلیوں میں, مسجد نبوی میں آپ کے بچپن, آپ کی پیدائش, اور اس کے بعد حسین منی وانا من الحسین, یہ سفر کو معمولی سفر تو نہیں ہے. اسی سفر کو اگر ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں تو تمام مسائل کا حل آپ کو مل جائے گا. ماشاءاللہ شاکر حسین شاکر, آپ تشریف لائے, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور علامہ غضنفر حسنین توسیع صاحب, آپ لاہور سے تشریف لائے, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, فکر حسین اور عصری تقاضے کے حوالے سے ہم نے جو کچھ سنا, اس میں شک نہیں کہ کربلا برپا ہوتی ہے تب جا کر منزلیں جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہیں, منزل تک آدمی پہنچتا ہے. اگر کربلا برپا نہ ہو تو پھر منزلیں بھی دور ہو جایا کرتی ہیں. تو آپ دیکھیں
کہ اس خانوادے کو دیکھیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کیا فرمایا کہ ان کا باپ جو ہے ان کے ساتھ ان جیسا کوئی انسان نہیں ہے، ان کا دیکھنا ثواب، ان کا ذکر ثواب، ان کا ذکر عبادت، ان کی ماں جو ہے ان جیسی ماں نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اگر تم اپنی نسلوں کو سنوارنا چاہتے ہو تو اپنی ماؤں سے کہو کہ وہ فاطمہ بن کر دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں تاکہ تمہاری آغوش میں حسین پل سکیں۔ تو یہ حسین کی فکر جو ہے، آپ دیکھیں کہ یہ خانوادہ کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو فرمائیں کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے ساتھ یا اللہ میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، اور جو ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے یا اللہ ان کے ساتھ بھی محبت رکھ۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ کیسی فکر لے کر یزیدی فکر بھی اتنی ایوالو کر چکی ہے کہ حیرت کی بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو یہ فرمائیں کہ ان کو اگر ایذا دو گے تو مجھے ایذا پہنچے گی، جو ان کو گالی دے گا وہ مجھے گالی دے گا، جو مجھے دے گا وہ اللہ تعالیٰ کو دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو سب و شتم کرنے والا اور ایذا دینے والا جو ہے وہ جہنمی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے، فکر حسین کو دیکھنا ہے۔ یہ فکر حسین جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں ملی ہے، یہ انہی کی آغوش میں پلے ہیں۔ اگر کوئی حوالے دے، اگر کوئی یہ کلپ بھیجے کہ جناب وہ تو اعزازی صحابی ہیں، معاذ اللہ، اعزازی صحابی جن کا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، جن کی محبت ان کی محبت ہو، جن کے ساتھ بغض رکھنا جہنم کی پشین کوئی بن جائے، تو آپ خود سوچیں کہ وہ ان کے ساتھ اناد رکھنا، ان کے ساتھ بغض رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا علی کے ساتھ اگر بال برابر کسی کے دل میں بغض ہوگا تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ان کے لخت جگر ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر ہیں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، جو حسین کو ایذا دے گا وہ مجھے دے گا۔ ان کی فکر جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہے، اور ان کی فکر یہی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے میدان کربلا میں یہی آ کر کہا تھا، اے لوگو ایھا الناس، مجھے دیکھو کہ میں کون ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں تمہارے پاس قرآن لے کر آیا ہوں، میں تمہیں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں، حق بات کہنے کے لیے آیا ہوں۔ میں وہاں سے اس لیے چلا ہوں کہ وہاں حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، وہاں سنت کو تبدیل کیا جا رہا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بدلا جا رہا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف پلٹنا ہے۔ میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں، دیکھو میری طرف، دیکھو میرے کنبے کی طرف، دیکھو میرے حسب نسب کی طرف دیکھو۔ لیکن آج ہمیں ان کے ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو درس جو آپ نے کربلا میں دیا تھا، اب اس درس کو ہمیں اپنی درسگاہوں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا نصاب جو ہے اس میں فکر حسین کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نصاب سے، ہماری درسگاہوں کے نصاب سے ہمارے صحابہ کو بھی نسبت کو نکالا جا رہا ہے، اہل بیت کے اسماء گرامی کو نکالا جا رہا ہے۔ ہمارے نصاب میں پرائمری سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک جو ہے یہ اہل بیت کا نصاب، صحابہ کی محبت اس میں شامل ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہوگی تو ہمارا ایمان کامل ہوگا، کیونکہ اہل بیت کی محبت ہی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فکر حسین اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم آج فکر حسین اور عصری تقاضے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by
Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.